پرائیویٹ آئی کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت. آج ہمارے مہمان ہیں. صحیح معنوں میں میں نے ان کے لکھے ہوئے کھیل ٹیلی ویژن پہ دیکھے اور ہمت کی کہ میں بھی کچھ لکھوں. جو کچھ آپ نے ٹیلی ویژن کے لیے لکھا وہ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کا سرمایہ ہے. بہت اچھے انسان، بہت اچھے ادیب، محترم اشفاق احمد صاحب. السلام علیکم سر. سر پرائیویٹ آئی کا جو پروگرام ہے ہمارا یہ جی اس میں ہم مطلب لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، مگر لوگ پہچاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری. ٹھیک. تعلیم کہاں حاصل کی، کس کالج میں گئے، کن لوگوں سے ملتے تھے، بچپن کیسے گزرا. تو ہم بات چیت کا آغاز بچپن سے کرتے ہیں. خوب. تو آپ ہمیں اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں. انور میرا یعنی اگر یہ یہاں سے شروع کریں کہ تاریخ پیدائش تو میں بتاؤں کہ سن 25 میری پیدائش کا سال ہے. تو لاہور سے دور ستلج کے اس پار ایک جگہ ہے فیروز پور شہر، جی وہاں کا میں رہنے والا ہوں. وہیں سے میٹرک کیا، پھر لاہور آ گئے یہاں کالج. ڈویژن کون سی آئی میٹرک؟ میٹرک میں یہ ایک دردناک بات ہے کہ میٹرک میں میں واحد اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا فرزند تھا کہ میں فیل ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں یا خودکشی. اچھا خودکشی کے لیے کوئی اچھی سی چیز نہ مل سکی. ہماری کھجور کا ایک درخت تھا، میں نے کہا اس کے ساتھ لٹک کے خودکشی کریں گے رستہ، تو وہ بہت مشکل ہے، اونچا بہت درخت. تو تیز دھار آلہ جو تھا وہ ڈر لگتا تھا کہ اس سے خون بہت نکلے گا، لیکن ارادہ میرا ایمانداری کے ساتھ پکا تھا. پھر میں نے کہا میں گھر سے بھاگ جاتا ہوں. مطلب اس کی وجہ صرف میٹرک میں فیل ہونا تھا؟ جی بہت، اس میں اتنی بڑی ذلت کہ کبھی خاندان میں ایسے ہوا ہی نہیں تھا. اچھا ہوا فیل میں اس وجہ سے کہ مجھے میتھمیٹکس نہیں آتا تھا، حساب میں میں بہت نالائق. مجھے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اگر ایک حوض کو 2 نالیاں 3 گھنٹے میں بھرتی ہیں اور اگر ایک چھوڑ دی جائے اور دوسری کھول دی جائے تو حوض کتنے گھنٹے میں بھر جائے گا. مجھے کیا پتا. میں کہتا ہوں مجھے وہاں بٹھا دو اور بتا دو کون سی نالی کھلی ہو، بتا دوں گا ٹائم دیکھ. یہ نہیں آتا. ایک سوال آتا تھا کہ بتائیے 1780 13 جولائی کون سا دن تھا، فائنڈ بائی کیلنڈر دا ڈے. وہ نکالنا وہ نہیں سمجھ میں آتا تھا. الجبرا کہ کبھی ہوا آپ نے سنا کہ لام کو جیم کے ساتھ ضرب دی جائے اور بے کو سین کے ساتھ دیا جائے برابر ہے کہ فرض کیجئے برابر ہے لا کے. بھائی یہ کیا ہے جو واقعی نہیں سمجھ. میں بڑی ایمانداری کے ساتھ کوشش کرتا رہا تو نہیں کامیاب ہو سکا. پھر ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے کہا کہ تم ایسے کرو. یہ بات میں ویسے پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن میں پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ جیومیٹری جو ہے یہ بھی 100 مارکس کی ہوتی ہے، یہ بھی 100 کا ہے، تو کم سے کم 100 تو لے لو. تم پاس ہونے جوگے نمبر 33% کے اعتبار سے، تو تم جیومیٹری کی 52 پروپوزیشن کو یاد کر لو. تو وہ میں نے رکھ کے کاغذ پہ کھینچ کے نقشہ ذہن میں بٹھا کے سردیوں کی راتوں کو قمیص اتار کے تاکہ سردی لگتی رونگٹے کھڑے رہیں اور مجھے تکلیف یاد کرتا رہا. تو اس میں انور میں نے 40 ایکسرسائزز ایسے یاد کر لیں جیسے حافظ قرآن کو یاد کرتے. آج ہے تو مجھے پتہ نہیں، جب بھی نہیں پتا، اب بھی نہیں پتا. تو 10 اس میں ایسی تھی جس میں یہ خرابی تھی کہ یہ جیومیٹری کے اعتبار سے الجبریکل آئیڈینٹی کے زور پہ اس کو پروو کریں، یعنی اس میں آدھا الجبرا آ جاتا تھا. اور وہ یوں آتا تھا کہ جیومیٹری کی آپ نے فگر دے دی، اس کے بعد نیچے اس کی اننسیشن لکھنی پڑتی تھی کہ چونکہ یہ ہوا اس لیے یہ ہوا. اگر 2 لائنیں دوسرے کو کراس کرے تو پھر اس کا اینگل یہ بنتا ہے. اچھا وہ جو کا تو لکھنا تھا. اب وہ میں یاد کرتا تھا، مجھے یاد نہیں ہوتا تھا. تو اب مجھے جو فائدہ ہوا ولیجر ہونے کا، جس گاؤں میں رہتا تھا، سکھوں کا گاؤں تھا، وہاں پر ہیر بارش بہت پڑی جاتی تھی. تو وہ میں نے جو چیز تھی نیچے لکھی جانے والی اس کو بطرز ہیر یاد کر لیا تاکہ جب میں وقت آئے تو مسئلہ. تو وہ یوں کیا، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں،
وہ جو الجبریکل آئیڈینٹی تھی کہ if there be two straight lines, one of which is divided into any number of parts, the rectangle contained by the two straight lines. اب تک یاد ہے مجھے، اتنی عمر ہے تو یہ ساری میں یاد کر کے بطرز ہیر ذہن میں آگے چلا، بڑا خوش کہ اب 100 نمبر کا پرچہ ہے، اس میں تو میں 80 لے لوں گا کیونکہ کوئی چیز میرے ہاتھ سے پھسل نہیں رہی۔ اب جب کمرہ امتحان آیا اور میں پرچہ حل کرنے بیٹھا تو وہ آ گیا، رکھ لیا سامنے، 3 سوال یہ بھی آئے۔ اب جب تک میں گاؤں نہیں میں تو لکھ نہیں سکتا، تو میں تو اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ مزید سے پرچے جیسے کرتے رہو، گھر لے جاؤ، بوٹی مافیا، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ جو انویجیلیٹر تھا وہ کہ یہ کیا آواز، سب چوکنے ہو جاتے۔ پھر میں منہ پہ ہاتھ رکھ کے چنانچہ بڑی مشکل سے جو کام مجھے 15 منٹ میں کرنا تھا وہ پونے گھنٹے میں اندر ہی اندر گانا گا کے یہ لکھا۔ تو یہ آپ مجھ سے ڈویژن پوچھ رہے تھے تو مجھے تو ساری بات بتانی پڑی کہ بڑی مشکل سے میٹرک کیا، لیکن پھر جب میتھمیٹکس کا دھندا مجھ سے چھوٹا تو پھر اللہ کے فضل سے بی اے ایم اے پھر یہ پھر مشکل نہیں لگا مجھے۔ تو میرا اور میری بیوی کا یہ تضاد، بانو قدسیہ بی اے میں اے بی کورس میتھمیٹکس کا پڑھا، اور میں کہتا تھا کہ یہ تمہیں کیسے آ جاتی ہے یہ چیز، ہمیں تو کبھی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو یہ ایک اسکول سے وہ جو گھر میں رہتے تھے وہ گھر کا کچھ بتائیں گے؟ گھر کیسا؟ گھر ہمارا بہت اچھا، پرانی وضع کا، سرخ اینٹوں کا۔ میرے والد ڈاکٹر تھے تو اپنے شہر کے معزز، مطلب پڑھے لکھے والے ڈاکٹر یا ڈگری؟ علاج والے ڈاکٹر۔ اور ہم بھائی بہن تھے 6، میرے بھائی تھے 2 بہنیں تھیں، وہ بھی سارے پڑھے لکھے تھے۔ بہنیں گھر پہ پڑھتی تھیں لیکن ان کو وہ رسالے آتے تھے، عصمت، تہذیب نسواں اور بنات اور اس قسم کے جتنے پڑھتے، جن کو پڑھ کے میں نے یہ ادب کی طرف۔ آپ نے نام لیا عصمت رسالے کا، میں سمجھتا ہوں سر کہ خواتین کی ترقی میں ان رسالوں کا بہت بڑا ہاتھ، اس میں کبھی کچھ کام نہیں ہوا، اور یہ کسی نے سوچا تک نہیں کہ ان لوگوں نے خواتین کی آزادی کے لیے، ان کی بہتری برتری کے لیے، علامہ راشد الخیری نے، ہمارے جو عبدالحلیم شرر نے، سب لوگوں نے کیسے بڑھ کے کام کیا۔ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے عورتوں کی ترقی میں، مگر ایک دم ان کا نام ختم ہو گیا، ورنہ یہ رسالے جن نام لیا اس زمانے میں عورتیں پڑھتی تھیں اور جبھی سے شعور بیدار ہوا کام کرنا چاہیے۔ بے شک ہوا، اور وہ یعنی آپ کو یقین نہیں آئے گا، ایک ویکلی پرچہ خاتون نامی بامبے سے چھپتا تھا، بڑے سائز کا، جیسے ادبی دنیا ہوتا، اس کا نام خاتون، بامبے سے۔ ہاں جی، آپ کے لیے اندر سے کرا، اور بڑی باقاعدگی سے ہمارے گھر آتا تھا۔ تو ان پرچوں کی بڑی یقیناً ایک مدد اور فورٹیفیکیشن۔ تو آپ کو ایک پڑھا لکھا ماحول ملا کہ بہنیں بھی پڑھ رہی ہیں، بھائی بھی پڑھ رہے ہیں، والد صاحب ڈاکٹر۔ پھر لاہور کب تشریف لایا؟ لاہور میں آیا سن 44 میں ایف اے کیا فیروز پوری سے، ایک آر ایس ڈی کالج تھا، لیکن بعد میں آ کے پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا بی اے میں۔ تو آپ تو ماشاءاللہ اب بھی کافی خوش شکل ہیں۔ اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ اشفاق صاحب واز ویری گڈ لکنگ، تو اس زمانے میں مطلب آپ کے جو دوستوں کا حلقہ تھا وہ کون کون تھے اس زمانے میں؟ اب میں پتہ نہیں کہ دوستوں کا حلقہ کہاں سے شروع کروں۔ جو میرے سینئر تھے، میں سن 44 کی بات کر رہا ہوں، جب میں لاہور میں تھا، تو وہ ہمارے راجندر سنگھ بیدی ڈاکخانے میں ملازم تھے۔ اچھا، تو ہم سے سینئر تھے، ہم بہت ادب کے ساتھ رہے۔ دیویندر ستیارتھی میرے بہت عزیز دوستوں میں سے تھا، بہت یہ آدمی تھے۔ پھر ہمارا بلونت سنگھ جگا کا مصنف، بہت اچھا۔ تینوں جو نام لیے آپ نے ہمارا کہا، کوئی ہماری بھی دوست تھا کوئی؟ ہماری دوست تو جب ہوئی جب ہم کالج میں گئے، کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی پڑھی لکھی خاتون؟ بڑی لکھی خاتون رائٹر تو نہیں تھی، اچھا، لیکن بہت ذہین، ڈراموں میں کام کرنے والی۔ جی سی ڈی سی ہماری گورنمنٹ کالج ڈرامٹک کلب جو تھی، جی، تو اس میں چونکہ یہ کو ایجوکیشن بھی تھی، جی، تو ان میں ان خواتین سے ملنے کا اتفاق بھی ہوتا تھا جو بعد میں بڑے بڑے رتبوں پر فائز ہوئی، اور ان کے ساتھ علمی ادبی قسم کے مباحثے زیادہ چلتے تھے، کیونکہ میں تھا
مظفر علی سید تھا، حنیف رامے ہم سے جونیئر تھے، یہ سب لوگ جو تھے یہ اس بات پہ زیادہ توجہ دیتے تھے کہ ہم اپنے علمی تبخر کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں. تو ویسی دوستی کچھ ہو نہیں سکی، اسے ہونا چاہیے تھا میں اب سوچتا ہوں. لیکن میں تو بہت ان لوگوں خوش نصیب لوگوں میں سے تھا کہ میں جلدی ایم اے کرنے کے بعد اٹلی چلا گیا، اور اٹلی تو آپ جانتے ہیں حسین و جمیل لوگوں کا ملک ہے. جی تو وہاں اٹلی کیوں گیا؟ اٹلی میں گیا جب میں ایم اے میں پڑھتا تھا، تو میں یہاں لاہور میں ریڈیو اسٹیشن پہ ملازمت بھی کرتا تھا کہ اسکول براڈ کاسٹ کی اناؤنسمنٹس لکھتا تھا میں. تو میں 80 روپے کا ایک سٹاف آرٹسٹ تھا. تو میں اس وقت گورنمنٹ کالج کا ریچسٹ طالب علم، 80 روپے تنخواہ تو کسی کو نہیں ملتی. جب میں 46 لالہ سومناتھ چب نے ہمیں رکھا کہ آپ یہاں پر یہ کام بہت اچھی آپ لکھتے ہیں. تو ریڈیو کی میری ٹریننگ شروع ہو چکی تھی اور میں چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں حصہ لیتا تھا. ایم اے کرنے کے فوراً بعد، بلکہ اس سے امتحان دینے سے 1-1.5 مہینہ پہلے، میں نے آزاد کشمیر ریڈیو جوائن کر لیا. یہ ہمارا پہاڑوں سے ماورا جو تھا، اب تو واضح ہے جب اس زمانے میں اسے ہم نے پوشیدہ رکھا تھا. تو میں لاہور بھی آتا تھا اور تراڑ کھیل بھی جانا پڑتا تھا. بعد میں یہ اسٹیشن مریا. جی. تو میری ریڈیو کی ٹریننگ تھی. جب میں ایم اے کر چکا اور میں ریڈیو پاکستان راول پنڈی میں ملازم تھا اسکرپٹ رائٹ کی حیثیت سے، تو پروفیسر عبدالعلی عابد وہاں آئے. انہوں نے کہا کہ یہ تم ریڈیو میں کہ تمہارا کام تو لیکچر، ہمارے پاس تو اردو کے لیکچر نہیں ہے، تو واپس میرے ساتھ چلو لاہور. وہ مجھے وہاں سے پکڑ کے لے آئے اور دیال سنگھ کالج میں مجھے اردو کا لیکچر مقرر کر دیا. سن 50 میں اٹالین گورنمنٹ نے ہماری گورنمنٹ کا ایک خط لکھا کہ ہم روم سے اردو براڈ کاسٹ شروع کرنا چاہتے ہیں اور یونیورسٹی آف روم سے اردو کا یہ تعلیم اور تدریس کا کام، کیونکہ ہم پاکستان کے ساتھ کوئی کمرشل تعلقات پیدا کرنے، نیا پاکستان بنا تھا. تو وہ جب ڈھونڈیا پڑی کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو براڈ کاسٹنگ بھی جانتا ہو، درس و تدریس سے بھی متعلق رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ مجھے یہ فخر نصیب ہے. تو میں چلا گیا 50 میں. وہاں سے یوں میں عرض کروں کہ بہت کچھ سیکھا. ایک تو یہ کہ زبان بامر مجبوری سیکھی. پھر وہاں پر تعلیم کا وہ حصہ جو ہمیں یہاں نہیں ملتا تھا وہ سیکھنے میں آیا. مثال کے طور پہ میں اسٹاف روم میں بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ پروفیسر فرقوتی ہمارے فزکس کے ہیڈ تھے، پروفیسر باؤزانی جو فارسی کے علامہ اقبال کا پوئمہ چلستے جاوید نامہ کا ترجمہ کیا ہے چائنیز میں، وہ تھے. تو میری ایک آئی سینیورینا پتسالی اس کا نام تھا، لڑکی لائبریرین. اس زمانے میں بڑا رواج تھا کودا دی کوالو، کیا کہتے ہیں اس کو، پونی ٹیل کا. جی پونی ٹیل، اور اس کی تو ٹک ٹک کرتی. وہ اتنی خوبصورت لڑکی. اول تو اٹلی میں ساری صوفیہ لورین ہوتی. جی یہ کہنا کہ سب کی بہت سب کی وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے نوجوان لڑکی. اور جو ہمارے بڈھے بڈھے پروفیسر تھے وہ سب کی جان تھی اس میں. وہ ٹک ٹک چلتی آ رہی، اور میں اس لیے گھبرا گیا کہ وہ میری طرف سیدھی چلی آئی. تو میز کے پاس کھڑی ہو کے کہنے لگی کہ پروفیسر، میں یہ سنتی تو میں انگریزی، میں نے سنا ہے کہ تمہارے ملک میں کہ یہ جو سپر نیچرل ایلیمنٹ میں لوگ بہت بلیو کرتے ہیں، جنوں بھوتوں میں. سنا ہے آپ کے یہاں ہانٹڈ ہاؤسز ہوتے ہیں، تو لوگ جو اپنے پیٹس رکھتے ہیں، سانپ یا کیڑے مکوڑے جوگی ہوتے، تو تم کون سے بستر پہ سوتے ہو، کیلے جس کی ہوتی ہیں یا سیدھے؟ تو پاکستان کے لیے یہ تو ابھی نہیں بنا کہ 2 سال میں نے کہا یہ ابھی بنا ہے. اب میری غیرت کا تقاضا، میں جلب ان کے کباب ہو گیا. میں نے کہا یہ باتیں تم نے کہاں سے سنی ہیں سینا پتساری؟ دیز آر آل ٹال ٹیلز. یہ ایسی لمبی کہانیاں ہیں، کس سے غلط کسی نے اڑائے ہوئے ہیں. میرا ملک جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کا ملک ہے، سب لوگ ہمارے پڑھے لکھے، انڈیا سے بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم اچھا بتانا یہ پڑتا تھا، وہ پوچھتے تھے پاکستان، نیور ہرڈ آف اٹ، ویئر از دس کنٹری؟ میں کہتا تھا نیر افغانستان. افغانستان کو تو جانتے تھے، اس کے ساتھ یہ ملک ہے. تو وہ کہتے تھے نیر انڈیا. میں کہتا نہیں، انڈیا کے دور ہے، ہم انڈیا کے بہت پڑوسی ہیں لیکن دور پڑتا افغانستان اور ایران.
تو کہنے لگے کہ وہ آپ کے وہاں ملک میں یہ، اب میری غیرت کا یہ تقاضا تھا کہ یہ تو بہت کلاسیکل ملک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جنوں بوتوں پہ، میں نے کہا نہیں، دے ڈونٹ ایگزسٹ، یہ تو ہوتے ہی نہیں، یہ لوگوں نے ایسے خیال کے قصے بنائے ہوئے ہیں، جب کوئی چیز ہو ہی نہ تو لک ہیئر. My father is a doctor. We are 6 brothers. We are highly educated people. My sisters are educated. And everybody in Pakistan is an educated person. ہم کیسے ان چیزوں میں بلیو کر سکتے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس کو لوگوں نے ایسے پھیلا دیا، اور ویسٹ کے لوگوں نے اس کو اپنا پورا امتیاز بنا کے مشرق کے ملکوں کو یوں کیا اور پاکستان تو کہنے لگے اچھا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. میں تو یہ سمجھتی تھی کسی نے سنایا ہے، کوئی مجھے بتاتا تھا کہ بجائے بسز کے وہاں پر ہاتھی چلتے ہیں، مثلا ریلوے اسٹیشن سے تمہارے گھر جو 88 نمبر کا ہاتھی سواریاں بٹھا لیتے ہیں، ہاتھی کا بہت بڑا لمبا تصور تھا. تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں. جب وہ چلی گئی تو پروفیسر فرقوتی جو ایک ایلڈرلی پرسن ہمارے ہیڈ آف دا فزکس ڈپارٹمنٹ تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا، اپنی ان کی اینک تھی وہ جو آدھی ہوتی ہے، کہنے کہ براو پروفیسر براو. تو کہنے لگے she was asking you these questions and you fitted her completely. You said these things don't exist. Only a man جس کی کوئی ڈیوائن ریویلیشن ہو، کوئی کشف وغیرہ جانتا ہو، وہی آپ جیسا جواب دے سکتا ہے. اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے اسٹاف میں ایک ایسا آدمی ہے جو صاحب کشف بھی ہے. اب میں نے کہا یہ تو میری ٹانگ کھینچ رہے ہیں. میں نے کہا سر do you believe in ghosts and demons and haunted houses and supernatural element? کہنے گے no, میں تو I am a student of science. I cannot negate it as easily as you have negated. میں اتنی تیزی سے بتلان نہیں کر سکتا ان ساری چیزوں کا. میں نے کہا سر سائنس بلیو کرتی؟ کہنے گے نو. تو میں نے کہا بتلان کیوں نہیں کرتے؟ کہنے کہ جب تک میں ان ساری چیزوں کو اپنی لیبارٹری میں لے جا کر ڈائسیکٹنگ ٹیبل پہ رکھ کر ان کا ٹیسٹ نہ نکال لوں، میں اتنی آسانی سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے. لیکن جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ نے فوراً کہا کہ کچھ نہیں. تو بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. وہ ایک دن تھا میری زندگی کا 13 اپریل، جب کہ میرے اوپر ایک علم کا سیکھنا میں نے شروع کیا. ہماری یونیورسٹی میں تو یہ تعلیم تھی. کتنے سال رہے آپ؟ میں وہاں پر 2.5 سال کی. 2.5 سال. پھر واپس آ کے کیا کیا آپ نے؟ واپس آ گیا میں لوٹ کے، پھر اپنے جھگڑا رہا کہ میں ڈال سنگھ کالج اپنے کالج جاؤں یا ریڈیو. تو ریڈیو مجھے پھر واپس لے گیا، لاہور ریڈیو پہ بحثیت ایک اسکرپٹ رائٹر. تو اس زمانے میں لاہور ریڈیو بھی ایک یونیورسٹی کا کام کر رہا تھا. بالکل اس طرح پنجاب یونیورسٹی تھی. یا میں یہ کہا کہ پنجاب یونیورسٹی، ہماری 2 یونیورسٹیاں تھیں، ایک ریڈیو پاکستان لاہور اور ایک پنجاب یونیورسٹی. لیکن لوگ جو کچھ سیکھنا اور جاننا چاہتے تھے وہ شام کے وقت ریڈیو اسٹیشن آ جاتے تھے، کیونکہ ریڈیو کے سبزہ میں ایک جگہ پر عابد علی عابد بیٹھے ہوتے تھے، ایک جگہ سید امتیاز علی تاج، وہاں رفیع پیرزادہ، وہاں پر موسیقی کے ماہر، وہاں پر استاد جھنڈے خان، وہاں پر استاد لکشن خان. جو چیز جس نے کچھ حاصل کرنی اس کے قریب جا کے اس کو دیکھ کے اس سے کمیونیکیٹ کیے بغیر آدمی سیکھتا تھا. میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو وائبریشن رفیع پیرزادہ کی تھی یا امتیازی، وہ ہمارے اندر کسی نہ کسی طرح سے جذب ہوتی جاتی تھی اور ہم سیکھتے جاتے. جیسے ایک آدمی، تو یہ لوگ بات کرتے تھے بہت کم، آپس میں بات کرتے تھے. ہم لوگ ان سے سوال کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے. صرف ان کو سننا اور ان کو واچ کرنا. بانو آپا ہی آپ کی قسمت میں آئی، تو یہ کیسے ہوا؟ ساتھ پڑھتے تھے دونوں؟ میں بالکل تھے، اور ہمارے ساتھ اور میرے ساتھ لڑکیاں تھیں، بانو آپا کی صف میں بیٹھنے والی 3-4 اور. اچھا. اور ہم اس سائڈ پہ. اصل میں بانو کے ایک تو سنجیدگی سے اور ایک اس کی خلوص سے کہہ لیجئے، اور سب سے زیادہ اس کے علم سے آسٹرکن ہوا کہ ایک لڑکی ہے. تو آپ نے فیس کیوں جمع کروائی ان کی؟ وہ کیا فیس؟ بانو نے بتایا مجھے فیس جمع کروائی. ہاں، وہ تو اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ایسی مشکل میں کھڑکی پہ جا کے کرنا اور بابو سے بات کرنی. اس زمانے میں کچھ ان کی محبت میں یوں کہیے کہ شناسائی کا جو، اور میں چاہتا تھا کہ میں دے دیں مجھے، میں یہ کام کر دوں گا.
اچھا یہ نوٹس جو بھی پروفیسر بولتا ہے نوٹس بہت لکھتی تھی, لوگ ان سے نوٹس مانگتے تھے, میں اس بات کو اپنی بہت بےزتی سمجھتا تھا کہ میں ان سے نوٹس بارو کروں. تو جو آدمی ان کے نوٹس لے کے لکھ لیتا تھا میں ان سے نوٹس لیتا تھا کہ تاکہ وہ تیسرے ہاتھ میں ہو کر مجھے پہنچتے. لیکن حصے میں یوں آئی کہ یہ ایک تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا میتھمیٹکس کی یہ اسٹوڈنٹ تھی, اور جو بھی آدمی میتھمیٹکس بہت اچھا جانتا ہے چاہے عبدالسلام ہو, آئنسٹائن ہو, بانو کچھ, اس سے مجھے ایک عجیب طرح کا خوف ابھی بھی ہے. مثلا آپ کہیں کہ میں میتھمیٹکس میں بڑا ماہر تھا یا ہوں, تو میرے دل کے اوپر ایک اپنا لرزہ سا طاری ہو جائے گا جو رہے گا. کیونکہ جس طرح کی آپ کی زندگی گزری ہے, اٹلی گئے آپ, تو آپ کی پہلی کتاب کا نام ہونا چاہیے تھا 100 محبتیں ایک افسانہ, مگر آپ کی کتاب تھی ایک محبت 100 افسانے. تو یہ کیسے ہوئی؟ وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس میں میری زندگی کا اور میرے چلن کا بھی اثر ہو, لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ محبت باوجود اس کے کئی روپ ڈھالتی ہے, لیکن بیسیکلی وہ ایک ہی رہتی ہے. محبت ہی کا روپ ہوتا ہے, بڑے کا, بوڑھے کا, بچے کے ساتھ. تو میں نے کچھ افسانے اس زمانے میں یہ انجمن ترقی پسند تحریک بڑے زوروں پہ تھی جی, اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں آتے تھے, اور ہم لوگ افسانہ نگاری کی پہلی سیڑھی کے اوپر آ گئے تھے. میں, اے حمید, انتظار حسین, 3 ہم بالکل اکٹھے آئے, اور ہم تینوں ہی, اے حمید کیا تھوڑا سا رجحان دوستی کا ترکیب پسند رائٹرز کے ساتھ تھا, لیکن لکھنے کا انداز اس کا مختلف تھا, اور انتظار کا بالکل ہی مختلف تھا. میں نے جو کہانیاں لکھی اس زمانے میں, اب مجھے یہ خوف تھا کہ اگر میں نے بھی بھوک ننگ پہ, بیماری پہ, اس پہ لکھا تو یہ تو لوگ لکھ ہی لیں. میں نے یہ محسوس کیا کہ اردو میں بچوں کی کہانیاں نہیں ہیں, کہ بچے کی ایک کیفیت ہوتی ہے جیسے چلڈرن اسٹوریز ویسٹ میں. تو میں نے بچوں کی 3 کہانیاں بڑی اعلیٰ مارکیٹ زوردار. ایک بچے کا پلا کھو جاتا ہے, بڑے پیار سے پالا ہے, کراچی میں رہتا ہے, اور وہ کس طرح سے بھاگتا ہے اس کے بیچ تلاش کرنے میں, حتیٰ کہ وہ خود بھی گم ہو جاتا, گھر والوں کو نہیں ملتا. ایک یہ بتاتے کہ ایک بابا کہانی تھی, ایک اس کا بابا اپنے بیٹے کو لے کے ریلوے اسٹیشن پہ آتا ہے فسادات میں, اور بابا مر جاتا ہے, اور وہ بچہ 5 سال کا کدھر جائیے. تو جب یہ کہانیاں لکھی, چونکہ نئی انداز کی تھی, مختلف تھی, اس لیے لوگوں کی توجہ کا باعث بنی. تو مجھے اپنا ایک مقام جو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک پوری استقامت کے ساتھ ملا, ان کہانیوں کی بدولت ملا. تو اس محبت کو میں نے دیکھا کہ یہ بچے کی محبت ہے, یہ خاتون کی محبت ہے, یہ عورت کی ہے, یہ عشق بازی کی ہے. تو ساری کا بیس جو ہے وہ محبت ہی, تو بہت دیر تک اور بڑی دور تک میں محبت کے ساتھ وابستہ رہا, اس کے گن گاتا رہا. پھر گڈریا اور یہ اجلے پھول وغیرہ جو تھے, یہ کس زمانے؟ گڈریا میں نے بہت کم لوگ جانتے کہ گڈریا میں نے اٹلی میں لکھی تھی سن 52 میں. اچھا, میں وہاں تھا تو مجھے خط گیا ہے کہ افسانہ اپنا نیا بھیجو. جب تک میری ایک کتاب چھپ چکی تھی جی تو میں نے افسانہ لکھا. اب وہاں کوئی, مجھے دفتر کا کام ذرا زیادہ تھا, صبح یونیورسٹی پڑھانا ہے, شام کو براڈ کاسٹ کے لیے جانا ہے, بیچ میں اپنا مضمون تیار کرنا ہے, تو لکھنے کو جگہ نہیں مجھے ملتی تھی. یہ میں نے ٹوٹوں میں رک کے افسانہ لکھا. کچھ میں نے داخلے کی سل پہ کھڑے ہو کے اس خیال کے پیش نظر کہ یہ بند ہو جائے گا تو میں سے نقوش کے پرچے کو بھیج دوں گا, لیکن وہ نہیں ختم ہوا. پھر لے آیا, گھر آ کے لکھا. براڈ کاسٹ کرنے سے پہلے جب آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ جاتا ہے, 15-20 منٹ ملتے ہیں نا, ادھر سے اسٹوڈیو کٹ ہو کے ادھر آئے گا, وہاں بھی میں نکال کے تھیلے میں سے کچھ لکھتا تھا. جب لکھ چکا اور ختم ہو گیا یہ افسانہ اور میں اسے پیک کر کے روانہ کر چکا, تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ ٹھیک نہیں لکھا گیا, کیونکہ اللہ جانے میں کیا لکھ گیا ہوں. کسی جگہ بیٹھ کے کوئی پیراگراف لکھتا ہوں, کسی جگہ کچھ, تو اس میں کوہیژن نہیں, اور یہ سب سے بڑی خرابی اس کہانی. تو میں نے طفیل کو خط لکھا کہ اس کو چھاپے میں, اس میں وہ جان نہیں ہے جو کہانی کی اصل روح ہوتی ہے, اور اس میں وہ ارتباط نہیں جو ہونا چاہیے. تو جب اس کے پاس پہنچے, اس نے کہا میاں تم کیسی باتیں کرتے ہیں, یہاں ہم نے پڑھائی ہے. ہاں بالکل بیسٹ. تو چھپی تو پھر یہاں وہاں. مجھے گیا. ہاں جی بالکل, وہ کئی زمانے میں ترجمہ ہوا. میں یہ سوچ رہا ہوں سر
کہ وہ گڈریا والے اشفاق صاحب کہاں چلے، کدھر ہیں آج کل؟ وہ انور گڈریا والے اشفاق صاحب کو کچھ ایسے کام کرنے پڑ گئے. مثلا میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے پین پوشر، جب آدمی ایک اسکرپٹ رائٹر بن جاتا ہے نا تو اس کے تقاضے کچھ اور طرح کے ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی پابندی نہیں تھی اور نہ ہی کریٹیویٹی کا، تخلیق کا سوتا سوکھا تھا. لیکن اس قسم کی چیزیں جو شاید بڑی ہوتی ہیں تو یہ کسی بڑے سورس سے آتی ہیں. پترس صاحب آپ کے پرنسپل تھے، ان سے بات چیت ہوتی تھی بڑی. پترس صاحب کو تو شوق ہی بات چیت کرنے کا ہوتا ہے، بٹھا کے بات کرتے تھے. بےمانی لیمرکس جو ہوتی ہیں جی، پترس صاحب لیمرکس لکھنے کے بڑے ماہر تھے اور کبھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہم انہیں نوٹ کر سکیں گے. کاش وہ رہ جاتی تو خوبصورت اردو کی لیمرکس کی ایک کتاب ویسے سناتے کہ کمرے کی چھت پر چڑھ گیا، روشن تھا جس کا داں کھلا. تو اب پھر آگے چلتی تھی. اب کچھ چیزیں جاتا تھا راوی روڈ کو جیسے کہ چوہا کھول کو، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا. یہ باتیں ان سے ہم نے ان کی محفلوں میں سنی، ان کے پاس بیٹھ کر کے سنی. لیکن وہ پھر جب ہم ایم اے میں داخل ہوئے تو تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہے. حالانکہ پاکستان میں اردو کی ایم اے کلاس کو جاری کرنے کا سہرا پطرس بخاری کے سر پر ہے. اور کون لوگ وہاں تھے؟ صوفی صاحب، ہمارے صوفی غلام اسود، ہمارے ٹیچرز میں صوفی غلام اسود تھے. چونکہ اردو کا کوئی کورس سیٹ نہیں ہو رہا تھا، جتنے انگریزی کے پروفیسر تھے وہ بھی ہمیں پڑھاتے تھے. پروفیسر سراج صاحب سے جو کہ انگریزی کی ایم اے کلاس پڑھاتے تھے، اور ہم کو حکم تھا کہ ہم وہاں جا کے بیٹھے. جب ان کی بات تو وہ ہم کو ناول کا درس دیتے تھے، اور ہمارے کورس میں تھا آسپیکٹس آف دا ناول بائی ای ایم فاسٹر. جی. پھر خواجہ منظور صاحب ہم کو آئی ریچرڈز کی کتاب پرنسپلز آف کرٹیسزم پڑھاتے. خواجہ صاحب کی اردو کی دسترس بہت اچھی تھی. اسی طرح فارسی کی کلاس میں جا کے بیٹھنے کا حکم تھا. مرزا مقبول بیگ بدخشانی بڑے اچھے لسانیات کے ماہر تھے، وہ پڑھاتے. تو یہ ملغوبہ تیار کر کے. لیکن اردو کے پروفیسر ہمارے پاس 3 تھے. ایک صوفی صاحب تھے، ایک پروفیسر آفتاب احمد خان غالب والے. اچھا، غالب والے. ہاں، یہ ینگ سے لڑکے تھے، ہماری ہی عمر کے ہوں گے، لیکن بہت اچھا تیار کر کے لاتے تھے غالب. اور ایک پروفیسر جی ایم اثر، غلام محی الدین اثر، وہ مدراس سے آئے تھے. اور ہم بہت حیران تھے کہ مدراس سے آنے والا کیسے اردو کو اقبال پڑھاتے تھے. اور پھر ان کی زبانی پتہ چلا کہ مدراس میں اردو ایم اے اس زمانے سے ہے جب سے مدراس یونیورسٹی بنی، جب سے موپلے وہاں آئے. یعنی جی، کبھی آپ کا رجحان لیفٹ کی طرف نہیں ہوا؟ یہ نہیں ہوا. اس زمانے ترقی پسند بہت طاقتور جماعت تھی، اور سب ہمارے دوست ڈومینیٹ کر رہے تھے وہ لوگ بالکل. اور ہمارے دوست تھے، ان سے ملتے تھے ٹی ہاؤس میں، لیکن اس کی طرف طبیعت کچھ مائل نہیں ہوتی تھی. میرا زیادہ اٹھنا بیٹھنا بیدی صاحب سے یا دیویندر ستیارتھی جو زمانے میں اکٹھے کرتے. بیدی صاحب آدمی شروع میں مطلب ملنے جلنے، بہت نفیس ترین آدمی. میں سمجھتا ہوں اردو افسانہ جو ہے جتنی اچھی کہانیاں، کیونکہ فکشن ہمارے یہاں ہے نہیں، وہ تو گرو ہیں، وہ تو گرو ہیں. اردو افسانہ نگاری کے گرو راجندر سنگھ بیدی. ایک ایک فکرہ تل کے لکھا ہوا، ایک ایک پیراگراف ٹھیک مقام پہ آتا ہے، اور کہانی اپنے انداز کی جو ہے ایسی بنتے ہیں، ایسی سویٹر بنتے ہیں لوگ بالکل طریقے سے کہانی. اچھا، آپ جتنی باتیں آپ نے بتائیں تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک پریشانی کا وقت جو ہر ادیب پہ آتا ہے وہ ابھی تک آپ پہ نہیں گزرا. مطلب اس وقت تک جب تک آپ واپس آئے اٹلی سے. جی 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 جی. اور کیا ضروری ہے کسی تخلیق کے لیے انسان کو پریشان ہونا اچھا لکھنے کے لیے؟ جی، بہت ضروری ہے. بہت ضروری. کیوں؟ جیسے دیکھیے، ویسٹ کے جتنے بھی بڑے رائٹر ہیں، باوجود اس کے کہ مالی طور پر بڑی آسانی میں رہتے ہیں اور بڑے سوکھے ہیں جسے کہتے ہیں، لیکن ان کو اکلاپے کا، لونلینس کا جو دکھ ہے نا، وہ کاٹ کے کھاتا رہتا ہے ہر وقت. جب آپ غور سے ان کی چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایک تنہا آدمی جو کٹا ہوا ہے سارے معاشرے سے، گھر والوں سے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی. تو وہ دکھ جو ہے اس کی بھٹی اس کے نیچے اس کو آنچ دے کے پختہ کرتی ہے، اور وہ اس کی کریٹیوٹی میں ہوتا ہے.
اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں، یہ میرا ذاتی انداز ہے کہ ایک بڑا آرٹسٹ بننے کے لیے اس کو ضرور دکھ سے آشنائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آرام طلبی میں آپ بہت اچھی نثر لکھ، بہت اچھی نظم کہہ سکتے، بہت اچھی غزل لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک روح کا ٹچ ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ انشاء کے بارے میں لوگ بہت سننا چاہیں گے، کتنے برس آپ نے کیا؟ یہاں یہ 34 برس 34 ایئرس 1963 میں شروع ہوا۔ یہ ہم ریڈیو پہ بیٹھے تھے، شوکت مرحوم زندہ شوکت تھانوی جی، تو ان کا ایک پروگرام تھا بڑا اچھا، قاضی جی چلتا تھا، تو میں نے کھانا کھا رہے تھے ہم دوپہر کا، میں نے کہا شوکت بھائی یہ پروگرام ایسا بھی کبھی ہونا چاہیے جس میں عورت نہ ہو۔ آپ بیوی سے لڑتے ہیں نا، بچوں سے جھگڑا کرتے تھے، اس میں عورت نہ ہو تو کہیں گے میاں وہ تو بڑا گوشت ہو جائے، وہ تو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ میں نے کرنی کچھ کوشش کرنے کی نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو میں نے کہا دیکھیے میں ایک مہینہ آپ کو ایک ایسا پروگرام دے سکتا ہوں جس میں مردی ہو۔ کہیں گے کیا کرو گے؟ میں نے کہا دیکھیے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی، ایک اس کا ملازم، دونوں گھر میں رہتے ہیں اور ان کا ٹکراؤ ہو، آپ اس کا کلیش مختلف ہے۔ کبھی کبھی کوئی لوگ آ جائیں لیکن بنیادی طور پر کہنے لگے چلیے ایک مہینہ لکھ کے دکھا دیں اور کامیابی سے دکھا دیں 100 روپیہ میں۔ اس زمانے 100 روپے بہت ہوتے تھے۔ میں نے کہا جی نہیں، تو میں نے ڈرتے ڈرتے لکھا اور یہ ترجیح تھی۔ مشکل یہ تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا سٹینڈ بہت بڑا ہو، زبان ایسی ہے جو پنجاب کے لوگ بھی سمجھیں اور اردو دان لوگ بھی جانیں۔ تو وہ ہمارے پٹیالے کی اور لدھیانے کی زبان، جہاں پنجابی ختم ہو رہی، اردو شروع، دنیا میں ایسی لہجہ زبانیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں نئی سی، تو اس کا ایملگمیشن ہوتا ہے تیار۔ تو یہ اختیار کی زبان تو کیا پہلے ہفتے، ظاہر ہے بڑا مزیدار، لوگوں نے بڑی توجہ کی۔ جس نے نہیں سنا تھا دوسرے نے بتایا کہ یار یہ سننا ہے، اگلی جمعرات آئے گی، تو اگلی جمعرات سے تیسرا چوتھا، تو میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ دوسرا مہینہ گزر گیا، تیسرا مہینہ گزر گیا، تو ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے محمود نظامی، انہوں نے کہا تم اسے بند نہیں کر سکتے چلاتے۔ میں نے کہا سر وہ دو آدمی ہے، ایک تلقینچہ ہے بابا اور ایک اس کا ملازم ہے ہدایت اللہ، یہ کام کیونکہ نہیں چلو۔ تو جب کہ چلتے چلتے 34 برس ہو گئے، تو چلتا چلا جا رہا ہے، تو چلتا چلا گیا۔ تو کچھ کتابی شکل میں کچھ نہیں ابھی تک نہیں آیا، وہ تو گم ہو گئے۔ بلکہ میں نے ابھی ریڈیو والے سے کہا کہ جو میں پروگرام اتنے سارے چلائے آپ نے، وہ آپ کے پاس ہیں؟ کہیں گے نہیں، وہ کیسٹ کہیں اور استعمال کر لیتے ہیں، ہوائی جیدے طریقے یا جو امریکن سونڈی مارنے کا وہ تو استعمال۔ تو میں نے کہا یار وہ رکھو سنبھال کے۔ کہنے لگے کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا خدا کے واسطے تمہارے پاس 5-10 تلقینچہ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی میں جب فوت ہوں گا تو شام کو تم بھاگے پھرو گے کہ یار کسی کے پاس کچھ چلانا ہوتا ہے نا پروگرام، کہ شوق صاحب فوت ہو گیا، اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا براڈ کاسٹ فکرے بھی۔ میں نے کہا میں ہی تمہیں لکھ کے دے جاؤں گا کہ تو وہ پروگرام کہاں سے لو۔ تو پھر انہیں فکر پڑی، اب ان کے پاس 10-15 پروگرام احتیاط سے صاف ستھرے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کسی اور مقصد کے لیے۔ تو کتابی صورت میں اب میرے پبلشر کہنے لگے ہیں کہ صاحب اس میں تو بڑی کمال کی چیزیں جو ایسے ہی چلی ہیں۔ اچھا، جن لوگوں نے آپ کو غور سے دیکھا ہے، جن لوگوں نے آپ سے محبت کی ہے، جو لوگ آپ کو مطلب بہت چاہتے ہیں، انہوں نے آپ کی رائٹنگ میں ایک چینج پایا کہ اللہ سے لگاؤ تو وہ ہر انسان کا اپنا حق ہے، بڑی ذاتی تعلقات ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی تحریروں میں بھی اب ایک راستہ اختیار کیا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ چینج جو تھا، یہ آپ نے مطلب ظاہر ہے کوئی جان بوجھ کے تو گیئر تو ہے نہیں کہ آدمی اس کو ڈال دے۔ بالکل جو ڈیولپمنٹ آدمی کی ہوتی ہے اور اس میں سوچ جیسی کیسی بھی سوچ کوئی اتنی بڑی تو نہیں سوچتا ہے، تو وہ بہت سارے تضادات کو سامنے رکھ کے کوئی زندگی بڑی عجیب طرح کے تضادات کا، مگر آپ بہت جلدی لے آئے اس کو۔ مختصر کروں، جب میں اٹلی میں تھا تو میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے، جو میرے ساتھی تھے اور میرے دوست تھے، وہ مجھ سے ایک ہی بات پوچھتے تھے کہ تو مسجد سے ہے، ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ دا وزڈم آف دا ایسٹ۔ اب مجھے پتہ نہیں کیا اللہ وزڈم آف دا ایسٹ، ہمیں تو یونیورسٹی میں تو یہ پڑھاتے نہیں تھے، نہ کالج میں بتایا تھا کسی نے۔ میں نے کہا بھی یہ ایسے ہی ہوتی فضول چیز کوئی۔ اب وہ تصوف کے بارے میں اور صوفیزم کے بارے میں اور یوگا کے بارے میں جاننا تھا،
تو وہاں مجھے ایک یوگا کی پرانی کتاب ملی انگریزی کی, اس میں کچھ طریقے تھے ایسے بیٹھنے کے, کان کے اوپر ہاتھ رکھ کے الٹا دیوار, وہ میں نے ان کو بتایا. جان چھوڑانی بڑی مشکل ہو گئی تھی کہ اس طرح سے اللہ مل جاتا ہے اگر آپ سر نیچا کریں ٹانگیں اوپر. تو وہ جھوٹے لیسن ان کو دیے. لیکن میرے دل کے اندر بھی یہ ایک آرزو پیدا ہوئی کہ بھئی یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں. تو پھر جب میں لوٹ کے یہاں آیا, باوجود اس کے کہ میرے سارے دوست یہ تھے وہ مجھ سے ملتے رہے اور لڑائی بھی کرتے, جن میں ابن انشا مجھ سے بہت سخت ناراض تھا کہ میں اس تلاش میں کیوں ہوں کہ یہ اللہ کیا ہے, کیوں ہے, یعنی کیوں ہماری زندگیوں میں گھسو, اور مذہب جو ہے یہ زندگیوں میں کیوں چلتا رہتا ہے, مختلف روپ بدل کے بہروپ بدل کے آیا رہتا ہے. آدمی پوجا کرتا ہے, چاہے ڈیموکریسی کی پوجا, اس کا یہ نام رکھ لے, کرتا مذہب. تو اس کے جاننے کے لیے اور پہچاننے کے لیے ایک اچھے سچے روزنگ جرنلسٹ کا کامیاب میں نے روپ دھارا. اس معاملے میں ایک میں بڑا جدی آدمی, محنت بہت کر لیتا ہوں, جتنا بھی وہ ڈالا جائے اٹھا لیتا ہوں. تو میں نے یہ لوگوں سے ملنا شروع کیا, وزڈم آف دا ایسٹ ہوتی زندگی, تو میں ان لوگوں سے ملنا شروع کیا, جاننا, جو کہ وزڈم آف دا ایسٹ رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے. تو وہ جو میرے لکھنے میں بھی اور زبان گفتگو بابے لوگ آتے, تو بابوں سے ملنا شروع کیا. اب بابے جو ہوتے ہیں وہ میں لکھ رہا ہوں, اس کے بارے میں ایک پورا رپورٹ ڈال اپنے میموائر, پتہ لگنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. تو بابے لوگ جو کہ تقریباً 98% ہوکس ہوتے ہیں, یہ امپوسٹر, جی اس لیے کہ دکانداری. لیکن 2% ایسے بھی ہوتے ہیں, 1% ایسے کہ جن کی جھگی کے اوپر بادشاہ ننگے پاؤں جاتے ہیں. تو کیوں جاتا ہے؟ دیکھیں نا, بادشاہ عقل مند آدمی ہوتا ہے, پیسے والا ہوتا ہے. یہ نہیں, وہ کیا تھا جو الیگزینڈر دی گریٹ ساحل پہ جا کر دیوجان کلبی سے کہتا ہے کہ سر میں آپ کی, وہ کیوں اسے سر کہہ رہا ہے اور بلکہ سائر کہہ رہا ہے, سیاری آقا جی. تو وہ کہتا ہے دھوپ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ, تو وہ دھوپ چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ اپنا کلا بازیاں لگا رہا ہے, ریتا کنکنی مزے کی صبح کی. تو وہ کہتا ہے کہ سر میری بھی یہ آرزو ہے کہ جس طرح سے تم یہ زندگی میں بھی کروں. کہنے لگا اتنا لمبا ساحل پڑا, کپڑے اتارو تم بھی شروع کر دو, یہ تو مشکل. اس نے کہا نہیں سر ابھی تو مشکل ہے, ابھی میں نے آدھی دنیا فتح کی ہے, باقی کی آدھی کر لوں تو پھر آج. کہنے لگا سکندر تو کتنا بد نصیب ہے کہ تو باقی کی آدھی دنیا فتح کر کے آئے گا اور کلا بازی میں اس کے بغیر ہی لگا رہا ہوں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ اور اب بات کرتے ہیں جس کا ایک لیول مختلف ہے. مجھے اس کا بڑا شوق کہ اس لیول کی جو بات ہوتی ہے جو سکندر سے چلی اکبر تک آئی کہ زعیم چشتی کے وہاں چلے جا رہے وغیرہ, تو یہ کیا بات ہے. چنانچہ میں نے تلاش کرنا شروع کیا اور مجھے ملی. میرے جو مجھ سے حضرت سائیں فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ان پڑھ آدمی, بکریاں رکھی ہوئی, تو مجھ سے انشا بہت ناراض تھے. وہ ایک دن ایک چھوٹا سا ڈنڈا پکڑ کے وہاں آگے ڈیرے کے اوپر, میں اندر بیٹھا ہوا تھا, تو باہر سے کر رہا ہے کہ باہر آ جا, تو کیا یہ واحد جگہ, تو میں ڈرتا رکھا. تو کہا یہ شرم آنی چاہیے, ہمارا اتنا اچھا رائٹ, اتنا ذہین آدمی, ولایت کا پڑھا ہوا, ولایت میں پڑھاتا رہا, یہ تجھے غیرت, تجھے یہ آدمی چل کیا ہے. میں نے کہا کچھ نہیں, میں تو اپنا کلچر, میں ڈرتا تھا اس سے, کلچر ولچر دیکھنے آتے ہیں, گائے بھینسیں بندی ہوتی ہیں میرے. کہنے لگے نہیں تو سچی بات کیا تھا. تو میں نے کہا انشا جی کل ایک آدمی آیا تھا روتا ہوا, اس نے کہا کہ میرا بھائی فوت ہو رہا ہے, تو چل کے وہاں سورہ یاسین پڑھ دیں. بابا جی نے کہا رکشا پکڑو, ہم بیٹھ کے گئے, میں بھی ساتھ انڈر ٹریننگ, جیسے گدا گاڑی کا چھوٹا گدا نہیں پتا ہوتا, میں تو لے گئے. جب لوٹ کے آئے تو رکشا کا میں نے پیسے دیے, 3 روپے 50 پیسے اس کے بنتے تھے, تو میں نے اسے 4 روپے دے دیے. تو اتر گئے بابا جی ڈیرے پہ. تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا کتنے پیسے, میں نے کہا جی 4 روپے دی. کہنے لگے کیوں, میں نے کہا جی 3.50 اس کا بل بنتا تھا, 4 دے دیے. کہنے لگے نہیں 5 ہی دے دینے تھے, تو نے دتے میں سے دینا, تو نے کون سا پلے سے دینا, تو یہ اللہ نے دیا ہے, تو دتے میں سے دینا جو ہے میرا تو یہ تصور نہیں کہ دیے میں سے دینا. تو کون سا ہل چلا کے یا کوزے بنا کے لایا, 5 ہی دے دینے تھے بیٹا پورے. تو میں نے کہا جی مجھے بڑی. اب انشا جی نے بات سنی, کہا ہوں ایسی فضول بات. 1 سال کے بعد میں انشا سے ملنے اس کے دفتر کراچی گیا. اس ہال کیا تھا, فلوسافیکل ہال, جی ریڈیو پاکستان ایگزیکٹلی.
تو اوپر بیٹھا ہوا تو وہاں ہم باتیں کر رہے ہیں اپنی دوستوں نے. ایک لڑکی آئی سیاہ برقع اس نے اوڑا ہوا, بہت مٹکو پیلی اس کی آنکھیں ہوئی تھی. تو اس نے پرچہ کیا انشا جی کے آگے. انشا جی نے وہ پڑھا تو دراز کھولا تو اس میں سے کہنے لگے دیدی میرے پاس تو یہ 300 روپئے ہیں ابھی, پھر انشاءاللہ اب جاؤ. کہنے لگے جی بہت شکریہ اللہ آپ کا لے کے چلے. میں نے کہا یہ کون تھی؟ کہنے لگا مجھے تو پتا نہیں. میں نے کہا تو نے صرف 300 روپئے دیے بھائی, تو ہمیں تو کبھی ایک پیسہ نہیں دیا. کہنے لگا یہ اس کا پرچہ پڑھو. پرچے میں لکھا تھا محترم انشا صاحب میں آپ کے کالم پڑھتی ہوں اور میں آپ کو بہت اچھا انسان سمجھتی ہوں. میں لالو کھیت میں ایک اسکول ٹیچر ہوں, میری 80 روپئے تنخواہ ہے, تو 40 روپئے مہینہ میں کھولی کا کرایہ دیتی ہوں, میرے والد اور میں رہتے. 4 مہینے کا ہو گیا چوک چوک سے 160 روپئے. تو سامان آج نکال کے پھینک رہا ہے. اگر آپ مجھے 160 روپئے دے دیں تو میں 10 روپئے کر کے ایمانداری کے ساتھ آپ ایک ٹیچر پہ اعتبار کریں تو دے دیں. تو میں نے کہا وہ تو 160 مانگی, تو نے 300 دے دیا. کہنے لگا میں نے دیتے میں سے دے دیا, میں نے کون سا پلے سے دیا, وہ وہاں کاٹ کر کے دیا. پھر وہ لمبی کہانی ہے انشا کی کہ وہ دیتے میں دیتا رہا اور پھر آخر میں تنگ آ کے چھوڑ گیا. کہتا میں آئندہ سے خیرات نہیں کروں گا کیونکہ میں تو سنبھال ہی نہیں سکتا جو لوٹ لوٹ کے مجھے آ رہا ہے, کیونکہ میں پیئنگ ان سلپ نہیں بن سکتا. خیر تو اس اعتبار سے ان کا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ الگ سے ایک دنیا کیا ہے. آپ اس دنیا سے مطمئن ہیں؟ کون سی دنیا میں آج کل آپ جو سوچتے ہیں؟ ہاں بہت بہت مطمئن. میں اللہ کے فضل سے کافی اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یوں مطمئن ہوں کہ میں یہاں آنے پہ تو خوش نہیں تھا, تو میں اپنی مرضی کے خلاف یہاں لایا گیا ہوں. میں تو مزے کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو جب لایا گیا اور مجھے مجبور کیا کہ اشفاق صاحب آپ کو جانا پڑے گا وہاں پر, تو میں آ گیا مرضی کے خلاف. اور سب سے برا کام جو میرے ساتھ ہوا ہے اس زندگی میں وہ یہ کہ مجھے 22 اگست کو پیدا کیا. میں 13 فروری کو ہونا چاہتا تھا, وہ موسم ذرا اچھا ہوتا. تو پہلی چیز میرے خلاف یہ کی انور انہوں نے, اس کائنات, اس دنیا نے, اس پرویڈنس نے, کہ مجھ سے پوچھے بغیر جب میں چلو یہ میں مان ہی گیا تھا تو ایسا فضول گرم مہینہ میرے لیے کہتے ہیں. اور دوسری بات جو میرے ساتھ ہوئی ہے جو شاید کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی ہوگی, کہ میں وہ بد نصیب شخص ہوں کہ مجھ سے پوچھے بغیر میرا نام رکھ دیا. لیکن نا مجھے حق تھا نا, میرا نام تو میرا ہونا چاہیے. جی کچھ تو شخصی آزادی. اچھا فرض کیجیے آپ کی مرضی سے نام رکھا جاتا ہے تو آپ اپنا نام کیا؟ کوئی سا بھی رکھتا, کو میں بڑا اسد اللہ غالب رکھتا ہے کہ شیر ببر قسم کا نام, یا کیسا بھی رکھتا, لیکن میری مجبوری کا میں ذکر کر رہا ہوں. اب ایک ڈیٹ طے کر دی جائے گی مجبوری کی جب میں چلا جاؤں گا یہاں سے, تو ان 2 تاریخوں کے درمیان میری ساری زندگی مجبوریوں کی زندگی. ٹھیک, تو میں ایک ایسا بنا بنایا کوزہ ہوں جو کہ بن گیا ہوں, اور مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں ڈالنا کیا. تو میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں کوزہ گر سے پوچھتا ہوں کہ بابا جی اب اس کی پانا ہے, یعنی کائے کے لیے بنا. ٹھیک, آپ نے باتیں سنی اشفاق صاحب کی, ان باتوں سے میں نے تو یہ اندازہ لگایا کہ سر میں سودا بھی نہیں, دل میں تمنا بھی نہیں, لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ. دیکھتے ہیں اشفاق صاحب پھر ٹیلی ویژن کی طرف کب آتے ہیں ایک محبت 1000 افسانوں کے ساتھ. مہربانی, خوش رہیے اشفاق صاحب. اللہ بہت بہت مہربانی. بات.